بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کچھ غیر مسلم لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہے بھی یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا کیا ثبوت ہے اور مسلمان اسے کیسے ثابت کریں گے؟ تو پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہوں پر فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی نشانیوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جو سائنس سے ملتی ہیں، مگر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے ایسے نظام یعنی ایسے سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب پرتھوی سورج کا ایک چکر لگاتی ہے تو پرتھوی اپنی جگہ پر 365 بار گھوم چکی ہوتی ہے، اور پرتھوی اپنی جگہ پر ایک چکر لگانے کے لیے لگ بھگ 24 گھنٹے لگاتی ہے۔ جب پرتھوی سورج کے چکر لگا رہی ہوتی ہے تو پرتھوی کی اسپیڈ 30 کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ اسپیڈ بندوق سے نکلی گولی سے بھی 60 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! پرتھوی کی اتنی اسپیڈ ہونے کے بعد بھی ہمیں دھرتی پر کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پرتھوی کو گھومتا ہوا بنایا ہے۔ سوچو، اگر یہ پرتھوی نہ خود کی جگہ پر گھوم رہی ہوتی، نہ ہی سورج کے چکر لگا رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر پرتھوی اپنی جگہ پر نہ گھومتی تو ہم کبھی موسم میں بدلاؤ نہ دیکھ پاتے۔ سردی سے گرمی، گرمی سے بارش کا موسم، یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ جس جگہ سردی ہوتی اس جگہ ہمیشہ سردی ہی رہتی، جس جگہ گرمی ہوتی اس جگہ ہمیشہ ہی گرمی پڑتی رہتی، اور پھر سردی گرمی کی لگاتار مار سے یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ پرتھوی سورج کا چکر لگاتی ہے، اسی لیے دن اور رات ہوتے ہیں۔ سوچو، اگر اللہ نے پرتھوی کو سورج کا چکر لگانے والی نہ بنایا ہوتا تو دن اور رات کا کبھی بھی مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ پرتھوی کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں ہمیشہ دن رہتا ہے، اور پرتھوی کے پیچھے والے حصے سے ہمیشہ رات ہوتی ہے۔ دن والا حصہ سورج کی گرمی سے جل کر راکھ ہونے لگتا تو پرتھوی کا دوسرا حصہ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ وہاں ہر چیز جم کر برف بن جاتی، اور پھر نہ دھرتی پر پیڑ پودے اگتے نہ ہی انسان جی پاتے۔ تو شکر کرو اپنے رب کا جس نے پرتھوی کو گھومتا ہوا بنایا۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ پرتھوی سورج کے چکر لگاتی ہے، مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب پرتھوی سورج کے چکر لگاتی ہے تو پرتھوی سورج سے دور کیوں نہیں جاتی یا سورج کے پاس کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج میں پایا جانے والا وہ آکرشن بل یعنی وہ فورس آف اٹریکشن جو پرتھوی کو نہ سورج سے دور جانے دیتا ہے نہ سورج کے قریب آنے دیتا ہے، بلکہ پرتھوی کو ایک سرکل میں گھماتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سورج میں یہ گروتواکرشن بل یعنی گریوٹی پیدا نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ہماری پرتھوی سورج سے کئی کلومیٹر دور چلی جاتی یا سورج سے ہی ٹکرا جاتی۔ سورج ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی سے ہمیں گرمی اور روشنی ملتی ہے۔ سورج کے نہ ہونے سے پرتھوی ایک برف کا گولا ہوتا۔ سورج کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہی پیڑ پودے اگتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے پرتھوی کو سورج سے اتنی سٹیک دوری پر رکھا ہے کہ نہ ہمیں ناقابل برداشت گرمی لگتی ہے نہ ہمیں ناقابل برداشت سردی لگتی ہے۔ پرتھوی سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ یہ دوری ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک دم صحیح ہے۔ اگر اللہ نے چاند نہ بنایا ہوتا تو آج ایک دن صرف 6 سے 7 گھنٹے کا ہوتا، کیونکہ اللہ نے چاند میں ایک ایسا گروتواکرشن بل پیدا کیا ہے جو پرتھوی کو تیزی سے گھومنے سے روکتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو پرتھوی اپنی جگہ پر بہت تیز گھوم رہی ہوتی۔ چاند کے گروتواکرشن بل یعنی کہ گریوٹی کے کارن ہی پرتھوی کے سمندروں میں جوار بھاٹا آتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب یہ جوار بھاٹا کیا ہے یہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، یہ سائنس بھی کہتی ہے، اور یہ بات قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر چاند رات میں نہ چمکتا تو راتیں اتنی اندھیری ہوتی کہ ہم اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ پاتے۔ جب ہم دھرتی سے سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں تب ہمیں دونوں برابر سائز کے دکھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔
सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और चांद से 400 गुना बड़ा है, जबकि चांद पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। साइज और दूरी में इतना ज्यादा अंतर होने के बाद भी अल्लाह ने सूरज और चांद को ऐसी जगह सेट किया है कि हमें दोनों एक साइज के दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के, पर फिर भी ये तीनों एक दूसरे से टकराते नहीं। ये सब एक फलक यानी आकाश में, आसमान में तैर रहे होते हैं। तो दोस्तों बताओ, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम नहीं है तो और क्या है? आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि धरती में एक ऐसा बल पाया जाता है जो हमें धरती पर ठहराए रखता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी कहते हैं। अल्लाह ताला सूरह नमल की आयत नंबर 61 में फरमाता है कि अल्लाह ने पृथ्वी को ठहरने की जगह बनाया। इस आयत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ इशारा है। सोचो, अगर अल्लाह ने जमीन में यह ग्रेविटी ना बनाई होती तो ये दुनिया की हर चीज हवा में उड़ रही होती, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, न ही हम सांस ले पाते, क्योंकि बिना ग्रेविटी के पृथ्वी पर सारा एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में चला जाता, सारी गैसें स्पेस में चली जाती, समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता, फिर कभी बारिश की शक्ल में नीचे नहीं आता, क्योंकि बारिश की बूंदें ग्रेविटी की वजह से ही जमीन पर गिरती है। धरती फट जाती, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई है। पृथ्वी के अंदर का सारा लावा बाहर आ जाता और आखिर में इस पृथ्वी पर किसी जीव यानी किसी जिंदगी का जीना नामुमकिन हो जाता। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? प्यारे दोस्तों, एक बार सोचकर देखो कि अगर अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन की गैस ना बनाई होती तो क्या होता? अगर ऑक्सीजन ना होती तो इस धरती पर पानी का नामो निशान ना होता, क्योंकि पानी दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो पानी ही ना बनता। अगर ऑक्सीजन ना होती तो आप कभी इमारतें नहीं बना पाते। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें आप बनाते हैं ये नहीं बना पाते, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट को रोकने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी फूट जाती। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन नाम की एक परत होती है जो ऑक्सीजन की बनी होती है। ये परत जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन ना होती तो ये ओजोन लेयर भी ना होती और धरती की हर चीज सूरज की गर्मी से जलकर खाक हो चुकी होती। अगर अल्लाह ताला ऑक्सीजन ना बनाता तो आज ना इंसान होते, ना जानवर होते, ना ही पेड़ पौधे उगते। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है और दुनिया में 8 अरब इंसान, 87 लाख जानवरों की अलग अलग प्रजातियां और 3 लाख करोड़ पेड़ पौधे हैं। सभी को जिंदा रहने के लिए दिन रात ऑक्सीजन चाहिए होती है, मगर अल्लाह की कुदरत है। देखिए, ये 21% ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पेड़ पौधे कई चीजों से ऑक्सीजन बनती रहती है और दुनिया चलती रहती है। आपने कभी हमारे सोलर सिस्टम पर गौर किया हो? हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा यानी सूरज, 8 प्लेनेट और 7,96,354 छोटे छोटे प्लेनेट हैं। ये सारे अपनी जगह के साथ साथ एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग तय दूरी पर रहकर, अलग स्पीड में, मगर फिर भी ये एक दूसरे से टकराती नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ना कि किसी इंसान का बनाया हुआ। हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूरज। सूरज से 1700 गुना बड़ा है UY स्कूटी नामी तारा, और ऐसे अरबों खरबों तारे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी में पृथ्वी की हालत ऐसी है जैसे कि एक बड़े से रेगिस्तान में एक धूल का कण। तो बताओ, इन सब पर किसका काबू है? बताओ, किसने इनको थामे रखा है? तो बताओ, ये सिस्टम किसने बनाया है? तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? कुछ गैर मुस्लिम ये पूछते रहते हैं कि अल्लाह ताला है या नहीं, अल्लाह ताला के होने का सबूत क्या है? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह कोई अलग ईश्वर नहीं है,
بلکہ دنیا کے ہر دھرم کے کتابوں میں بتائے گئے ایک نراکار ایشور کا ہی نام ہے۔ جہاں تک اللہ کے ہونے کا ثبوت ہونے کا بات ہے تو اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے قرآن پاک، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کے بارے میں شک ہو کہ یہ آدمی کا لکھا ہوا ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا ہے، تو اسے چیلنج ہے کہ وہ قرآن جیسی ایک ہی آیت بنا کر لائے، اور اگر نہ لا پائے تو یہ مان لے کہ یہ قرآن تمہارے رب کا ہی بھیجا ہوا ہے۔ لیکن 1400 سال بیت گئے، قرآن کا یہ چیلنج اب تک قائم ہے، اور کوئی بھی انسان قرآن جیسی کوئی آیات نہیں لا سکا۔ پیارے دوستو، دھیان دینے کی بات ہے کہ قرآن کا اترنا ایک ایسے بڑے انسان پر ہوا جو نہ تو پڑھے لکھے تھے، نہ ہی پیسے سے کوئی ویگیانک یا ڈاکٹر تھے۔ اس کے باوجود قرآن میں ایسی سائنس کی باتیں آج سے 1400 سال پہلے لکھ دی گئی ہیں، جن کو پڑھ کے آج بھی ماڈرن سائنس یعنی کہ آدھونک وگیان کی جانکاری رکھنے والے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں۔ آپ ہی سوچئے، کائنات کے جنم کی بگ بینگ تھیوری، چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں، دھرتی کی بناوٹ حقیقت میں گول ہے، پیڑ پودوں میں بھی زندگی ہے، آدمی بچے کے جنم کے طریقے جیسے کہ وگیان کی جن باتوں کا جانکاری انسان کو اب سے کیول 150-200 سال پہلے ہی ہو سکا ہے، تو اب سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نالج کا پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا؟ اور کوئی سورس آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو بتا دیجئے، نہیں تو یہ مان لیجئے کہ پکا ہی وہ اللہ ہی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نالج دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایسی بہت سی انوکھی باتیں ہوئی ہیں جن کے ہونے کا کیا وجہ تھا، سائنس اس پر چپ رہا ہے، اور ہار کر دنیا کے ویگیانکوں کو یہ ماننا ہی پڑا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سپر نیچرل پاور ہے جسے سائنس کے حساب سے سمجھا نہیں جا سکتا، اور جو سائنس کے سمجھ میں نہ آئے، ایسی گھٹناؤں کا وجہ یہی سپر نیچرل پاور ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ایسی کئی کراماتی گھٹناؤں کا ذکر کیا ہے جن پر سائنس چپ ہے، جیسا کہ اللہ نے مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کی لاش کو ہمیشہ کے لیے بچائے رکھنے کا پاک اور پوتر قرآن میں وعدہ کیا ہے، تاکہ فرعون کے انجام سے دنیا والے سبق حاصل کر سکے۔ اب سے 100 سال پہلے قرآن کی وہ لاش ساگر میں اترتی ہوئی پائی گئی، جس پر کئی ریسرچ کرنے کے بعد بھی ویگیانک یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ فرعون کی موت کے 3000 سال بعد بھی اس کا جسم سڑ گل کر کیوں ختم نہیں ہوا۔ جب وگیان اس سوال کا جواب نہیں دے سکا تو فرعون کی لاش پر 1981 میں ریسرچ کرنے والے فرانس کے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر مورس بکائے اس چمتکار کے پیچھے کی وجہ اس سپر نیچرل پاور اللہ کے آگے فیل ہو گئے اور اسلام